قرآن ہر زبان پر کی سیریز میں چلتے ہوئے آج ہم ایک بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، سکھ پانے کے لیے، آسانی اپنے آپ کو فراہم کرنے کے لیے ہم ایمان کی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم رشوت دینے کے لیے، لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری زندگی میں آسانی آئے گی، سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے کام ہو جائیں گے، سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم غالب آ جائیں گے اپنی تمام مشکلات پر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ ایک سائیکی بنا دی گئی ہے آل اوور دی ورلڈ، ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے شعوری اور لاشعوری طور پر، کوشش کر کے کہ اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو رگڑے لگیں گے، اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو مشکلات سے دو چار زندگی ہی نبھانا پڑے گی۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے آپ کو یہ اور مجھے یہ سکھا دیا گیا ہے کہ ثمرات سارے چھوڑنے پڑیں گے، کیونکہ ساری کی ساری کامیابیاں، ساری کی ساری آسائشیں وہ باطل کی طرف پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کو تب ملیں گی جب آپ شیطان کی پیروی کریں گے۔ یہ باتیں سکھا دی گئی ہیں اور بڑی آسانی سے ہم نے قبول بھی کر لی ہیں، بڑی آسانی سے، حالانکہ کلی طور پر غلط ہے، کلی طور پر غلط ہے۔ مال کی کائنات تو کوئی اور ہی قاعدہ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی بندگی میں چلتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہو اور تم زندگی ایسے گزار رہے ہو جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں حکم صادر فرمایا ہے، تو پھر ایک بات مال کے کائنات کی سن لیجیے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آپ کو اور مجھے کوئی سجیشن نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ۔ اب وہ وعدہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 139، اللہ کہتے ہیں اگر حق کے راستے پر چلتے ہوئے، اگر مال کے کائنات کو سرو کرتے ہوئے، اگر نظام الہی کی خدمت کرتے ہوئے آپ تھک گئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب زندگی بند ہو گئی ہے، اب مشکلات ہی مشکلات ہیں اس ساری کی ساری راہ گزر میں، تو اللہ کا کلام سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا، اے می دل چھوٹا نہ کرو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کی روش پر قائم رہو گے تو میں رب جلیل ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ غالب تم ہی رہو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ۔ یہ آیت خیر صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس سچویشن کے لیے یاد رکھنی ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے ویسے پوری طرح سے کسوٹی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کی روش پر قائم رہے تو غالب تم ہی رہو گے۔ اب آپ آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کو دیکھیے، آپ بحیثیت مسلمان اربوں میں ہونے کے باوجود، اربوں مطلب بلینز میں ہونے کے باوجود، اس دنیا میں کیا غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ کبھی افتاد پڑتی ہے افغانستان پر، کبھی عراق پر، کبھی شام پر، کبھی فلسطین پر، کبھی کشمیر پر، اب ایران پر، یعنی ہر بار ہم مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں، ہم غالب کیوں نہیں ہو رہے؟ اب آپ ذرا اس آیت کو کسوٹی بنا کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قاعدہ دے دیا ہے، قاعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو غالب تم ہی رہو گے۔ لمحہ فکریہ ہے۔ چلیں آپ بحیثیت مسلمان ایک بڑی جماعت کو تو دیکھ چکے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اب آپ جماعت چھوٹی کرتے چلے جائیے، آپ اپنے ملک کو دیکھیے، اپنے ملک کے بعد آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنی ذات کو ہر اینڈ پر جا کے دیکھیے، اللہ نے کس نہج پر آپ کو غالب رکھا ہوا ہے، کہاں پر آپ اعلون ہیں، آپ کو دوسرے اپنا اپر ہینڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ امین ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، اس سے مشورہ لیجئے، یہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، اگر اس نے کہا ہے خرید لیجئے، اس نے کہا ہے بیچ دیجئے، اس نے کہا ہے اس کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر یہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے تو چلیے۔ یہ حقیقی غلبہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو حتمی بات سمجھا جائے، آپ کے علم پر، آپ کی فراست پر، آپ کے فیصلے پر اعتماد کیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے، کیا آپ اعلون میں سے ہیں؟ کیا آپ غالب ہیں؟
اگر نہیں ہے تو کوئی دوسری وجہ ممکن نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ آپ درجہ ایمان کو نہیں پہنچے، آپ بندہ مومن کی فہرست میں شاید نہیں آئے، شاید ایمان کی لذت پانا بھی باقی ہے۔ باہر کیف جب کبھی آپ کو لگے کہ میں غالب نہیں ہوں، میں مغلوب ہوں، غم غالب آ گیا ہے، کوئی ایک شخص غالب آ گیا، کوئی ایک قوم غالب آ گئی ہے، کوئی باطل کی طرف سے آیا اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، تو آپ نے مالک کائنات کی اس آیت کے ساتھ اپنے آپ کو تذکیر کرنی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور آپ نے محسوس کرنا ہے یہ آپ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے، رب کائنات۔ آپ ذرا آنکھیں بند کیجئے، اپنے آپ کو سنائیے کہ اللہ کے الفاظ ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، او دل چھوٹا نہ کرو، پریشانی نہ لو، تم غم کیوں کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو بے فکر ہو کے لڑ جاؤ۔ یہاں پر پتہ چلا مال کے کائنات کا قاعدہ کچھ اور ہے، اللہ کو یہ معیار نہیں آتا، یا اللہ کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کتنی طاقت میں ہیں یا آپ کتنے کمزور ہیں، آپ کا لاؤ لشکر زیادہ ہے یا آپ تعداد میں تھوڑے ہیں، آپ مال و ثروت والے ہیں یا آپ فقیر ہیں، آپ کی میجورٹی ہے یا آپ مائنورٹی میں فال کر رہے ہیں۔ اللہ کو صرف ایک ہی بات بھاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایمان والے ہیں، کیا آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ مومن ہیں، تو یہ اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومنوں میں سے رہو گے تو غالب تم ہی رہو گے۔ دو سچویشنز اگر آپ کی زندگی میں کبھی آئیں، اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو میں تو مغلوب ہوں، مجھے تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے دوستوں میں، یا میرے پورے ملک میں، یا جو بھی آپ کا سرکل ہے، تو آپ خود کی تذکیر کیجئے کہ پھر ایمان کی روش کی کمی ہے، بندہ مومن بننے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو غالب تم ہی رہو گے۔ اگر کبھی آپ خود کو مغلوب محسوس کریں تو اس آیت کے ساتھ خود کو تذکیر کریں۔ اور دوسری سچویشن، جب کبھی حق کے لیے لڑتے لڑتے حق کی طرف سے کھڑے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ یہ تو نقصان اٹھانے پڑ رہے ہیں، تو خود کو مال کے کائنات کے الفاظ کے ساتھ سہارا دیجئے، ابھی گیم جاری ہے، ابھی اینڈ نہیں ہوا، آپ یہاں پر دارالامتحان میں آئے ہیں، امتحان ابھی جاری ہے، تو کوئی بات نہیں اگر آپ سے 2 گیندیں بیٹ ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے باقی 4 پہ چھکے لگنے ہوں۔ آپ خود کی تذکیر کیجئے، یہ دیکھ کر کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر کہ مجھے لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ دیکھ کر کہ میں جن کو سمجھتا تھا یہ انسان ہے، یہ مجھے ذلیل کرنے پر آ گئے ہیں یا مجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے تھے یہ انسان ہے، آپ کو حق کی طرف دیکھ کر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے آپ کو تو چھوڑنے دیجئے نا، بلکہ میں کہتا ہوں کیوں اس کو چھوڑنے دیجئے، آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کی جان، آپ پہلے قدم پیچھے کیوں نہیں کر لیتے، مطلب اپنے دل سے اس کو کیوں نہیں نکال دیتے اس کا روب، ورنہ تذکیر کے لیے، تبلیغ کے لیے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہر ایک پر، وہ ایک الگ ڈومین ہے، آپ اپنے دل پر اس کا روب جمائے ہوئے کیوں ہیں، آپ کو کیوں پرواہ ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور یہاں پر آپ کو غم آ رہا ہے، کیسا غم، یہ دنیا کی سنوں یا اللہ کا سنوں، مال کے کائنات کی آواز کیا اتنی مدھم ہو گئی ہے کہ لوگوں کا شور آپ کو سنائی دے رہا ہے، اللہ کی آواز سنائی نہیں دے رہی، جو آپ کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے، آپ کے دل کے تخت پر بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اوے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، لیکن ایک شرط ہے، ان کنتم، اگر تم کیا ہوئے، مومن ہوئے، اگر ایمان کی روش قائم رکھی تو پھر غم کیسا، پھر پریشانی کیسی، جب اللہ آپ کی طرف کھڑا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر کیا سنے لوگوں کی، پھر تو آپ کو لوگوں کی یہ والی باتیں جو آپ کو دبانے کے لیے ہیں ایسے ہی لگیں گے، ٹھیک ہے وہاں پر کچھ بونک رہے تھے، ان کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف وہ سمجھ آ رہا تھا، یہاں پر بھی کچھ بونک رہے لیکن ان کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کریں گے، بونک رہے ہیں ان کو بونکنے دیجئے، اگر آپ حق کی طرف کھڑے ہیں تو، اگر آپ مومن ہیں تو، ان کنتم مؤمنین، غلبہ آپ ہی کا ہوگا ایٹ دی اینڈ، بلکہ ایٹ دی اینڈ کیا، ہر روز آپ کو غلط کہنے والے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو جھوٹا ثابت کرنے والے بھی گھر جا کر جب سونے کی کوشش کریں گے وہ خود کو بتائیں گے وہ بندہ تھا تو حق پر، وہ بندہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا،
ان کو چین نہیں آنے والا، ان کو سکون نہیں آنے والا. وہ آج کل یا پرسوں آپ کے پلے میں ووٹ ڈالیں گے، اور میں کہتا ہوں نہیں ڈالتے، نہ ڈالیں. اللہ کا ووٹ آپ کے پلے میں آ گیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ تسلی اور تشفی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد کس بات کے لیے ہم بک جائیں؟ جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کھڑا ہو کہ مجھے کہہ رہا ہو پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، غم نہیں کرنا، بس ایمان کی روشنی چھوڑنی، غالب تم نہیں رہنا ہے. اب اللہ کی بات پر اگر یقین نہیں کرنا تو پھر کس کی بات پر یقین کرنا؟ اتنا سا حصہ یہ آیت کا آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد خود کو تذکیر کرنا ہے. کبھی آپ خود کو مغلوب محسوس کریں تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ تمہیں ایمان کی شاید کمی ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن رہو گے غالب تم ہی رہو گے. اور اگر کبھی آپ کو چلتے چلتے راستے میں کوئی ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہونا پڑے کہ آپ کو لگے کہ اب میں اللہ کی طرف اگر کھڑا رہا، میرے یہ رشتہ دار، میرے یہ دوست احباب مجھے چھوٹا سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، ذلیل کریں گے، چھوڑ جائیں گے، تو آپ نے خود کو بتانا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہیں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم نہیں رہنا ہے. لیکن ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو. اس آیت کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور پھر اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے. جب کبھی آپ کے سامنے کوئی بیچارگی کا اظہار کرے، وہ آپ کے سامنے محسوس کرے کہ میں تو مارا گیا، تو آپ اس کو یہ پڑھائیے کہ آپ اپنی پریشانیوں پر، آپ حالات پر، آپ ان باطل والی ساری کی ساری قوتوں پر غالب کیوں نہیں ہیں، جبکہ اللہ کا تو فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. آپ ان ساری پریشانیوں کو حل لے کے کرنے کی کوشش چھوڑیے، اپنے اندر ایمان کی روش زندہ کیجئے، رسول کریم کے ساتھ عشق کیجئے. باقی ساری پریشانیاں تو ویسے ہی آپ کے پاؤں کے نیچے آ جانی ہیں، کیونکہ آپ کو غلبہ مل جانا ہے. اور اگر کبھی آپ خود ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ آپ خود کو کمزور اور دبا ہوا محسوس کریں، تو دوبارہ سے اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو تذکیر کیجئے کہ اپنے ایمان کا لیول بوسٹ اپ کرو. سارے کے سارے غلبے آپ کے ہو جانے ہیں، باقی سارے معاملات تو آپ کو بائی پروڈکٹ چونگے کے طور پر مل جانے ہیں. جب آپ نے ایمان کی روش پر خود کو لے آنا ہے تب. اور جب کبھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اللہ کی طرف کھڑے ہو کر، تب بھی آپ نے خود کو، آپ کو لگے اب میں گیا، اب گر جاؤں گا، بس یار اب تو بچے بھوکے مر رہے ہیں، اب تو رشوت لینی دینی پڑے گی، یا پھر آپ کو لگے نہیں ایسا کچھ، اگر آپ کو سچویشن آ جائے تو پھر آپ نے خود کو انہی الفاظ سے تذکیر کرنی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم نہیں رہنا ہے، ان حالات نے نہیں، ان پریشانیوں نے نہیں، اس غربت نے نہیں، اس ذلت نے نہیں، لیکن اگر تم مومن ہوئے تو. ایک مرتبہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ایک بار پھر سے پڑھ لیجئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.